واقع کربلا شہادت حسین ہے. اور شہادت کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر اس مسئلے کو آپ خود سمجھ لیں گے، مجھے بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2616 نمبر کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. دین کی اصل کیا ہے؟ اسلام ہے، اور دین کا کھمبا کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کی کھمبا ہے یہ. اور ذروۃ سنامہ الجہاد، اور دین اسلام کی چوٹی جہاد ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، بخاری کی حدیث ہے، 2818 نمبر کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. اے لوگو جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث 123 نمبر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو آدمی قتال کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دراصل یہی اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور حدیث جس سے عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1910 نمبر کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق. جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا، وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ہے. اب یہ لیجئے، جس کے دل میں جہاد کی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی، دنیا سے ایسی رخصت ہو گیا، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا خیال دل میں پیدا ہوا، وہ نفاق لے کر مر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، 1909 نمبر کی حدیث. آپ فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو آدمی اللہ رب العالمین سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، شہادت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ وہ مرا ہو. اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کی دعا مانگتا ہوں. حدیث بخاری کے اندر ہے، 36 نمبر کی حدیث. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. میری دلی تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے تمنا کیا کرتے تھے. ایک دعا ہے جو بخاری کے اندر ہے، 1890 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے. کیسی دعا مانگتے دیکھیں، پیاری سی دعا ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتوں کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کی میں دعا مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، اور اللہ میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں کہ مجھے مدینے میں موت دے. شہیدوں کے مقام اور مرتبے سے متعلق مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 12342. یہ حدیث سندن صحیح ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیف وجدت منزلک، تو نے جنت میں اپنا مقام کیسا پایا، تمہارا مقام مرتبہ رتبہ کیسا ہے؟ وہ کہتا بہت اچھا مقام میں نے پایا، بہت اچھا مقام. اللہ کہے گا پھر تمنا کرو، کچھ اور مانگو، کچھ اور سوال کرو. جنتی آدمی جس کو مقام بہت بلند، اللہ کہے گا پھر مانگو، کچھ اور تمنا کرو، تجھے ملے گا. وہ کہتا کیا تمنا کروں، سب کچھ تو مل ہی گیا ہے. ایک تمنا ہے، میری ایک تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 مرتبہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں. یہ تمنا کیوں؟ اسی حدیث میں ہے، اس لیے کہ وہ شہید کا مقام دیکھ چکا ہے، شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، تو جنت میں کیا تمنا کر رہا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تاکہ میں 10 مرتبہ، ایک نہیں 10 مرتبہ تیرے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ وہ شہادت کا مقام جنت میں دیکھ چکا ہے. تو مومن تو ایسا ہوتا ہے،
دسیوں مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ایک شہادت پر دنیا رو رہی اور قیامت تک ماتم مناتے رہیں گے. دنیا کو کیسے ڈائیورٹ کر دیا گیا. یہ تو لوگوں کے دل سے جہاد کا جذبہ نکالنا ہوا. ماتم لا کر مسلمانوں کے دل سے شوق جہاد کو ختم کر دیا گیا. مسلمانوں کے دل میں مایوسی ڈال دی گئی. واقعی کربلا شہادت حسین ہے. اس پہ ہمیں ناز کرنا ہے, اس پر ہمیں سبق لینا ہے کہ جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزم و ارادے کے ساتھ, بلند ہمتی کے ساتھ دین اسلام کے لیے بازی لگا دی ہے, اپنے سر کو قلم کروا دیا, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ہم بھی ایسے اسلام کے لیے شہید ہوں گے. حسین پر رشک کیا جائے گا, حسین پر فخر کیا جائے گا, کربلا سے نصیحت لی جائے گی, کربلا سے حوصلہ لیا جائے گا, کربلا سے حوصلہ شہادت لی جائے گی, کربلا سے جذبہ جہاد لیا جائے گا. ماتم نہیں لیا جائے گا کربلا سے. تعجب کی بات ہے, کربلا سے رونا دھونا لے رہے ہیں, کربلا سے شہادت لینی ہے, کربلا سے جذبہ لینا ہے, شوق لینا ہے, شوق جہاد لینا ہے, نہ کہ ماتم اور رسم ماتم لینا ہے.